نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عن ابي ذر جندب بن جنادة وابي عبد الرحمن معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اتق الله حيث ما كنت إلى آخر. صدق النبی الکریم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. حضرت ابو ذر جندب بن جنادہ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت عظیم المرتبہ صحابی ہیں، اور آپ صوفی مزاج صحابی تھے. مقصد یہ ہے کہ ان کو دنیا کے ساتھ کوئی لگاؤ نہیں تھا بالکل. اور حضرت ابو عبد الرحمن معاذ بن جبل یہ بہت انٹیلیجنٹ صحابی ہیں. یہ فقہا صحابہ اکرام میں سے ہے. شکل و شباہت کے اعتبار سے بہت خوبصورت، اور قد و قامت کے اعتبار سے بہت زبردست، اور عقل میں بہت انٹیلیجنٹ تھے. انہیں کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے یمن کا معلم، یمن کا استاد، یمن کا گورنر بنا کر بھیجا تھا. ان دونوں کے حالات زندگی قابل مطالعہ ہیں، پڑھیں انسان کے ایمان تازہ ہوتا ہے. یہ دونوں شخصیات اسلام کی تاریخ میں عظیم المرتبت شخصیات ہیں. ایک تصوف میں بہت بلند مقام رکھتے. جتنے بھی صوفیاء کے طبقات ہیں، جتنے بھی ہیں، نقشبندی ہیں، چشتی ہیں، قادری ہیں، سربتی ہیں، جو بھی ہیں، ان کا سلسلہ انہی سے ہو کر گزرتا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتا ہے. حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ان کے دنیا کے کسی چیز کے ساتھ ان کا کوئی لگاؤ نہیں تھا. بس اسلام کی محبت، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اور اللہ کی یاد، یہی، اور جو احکام خدا بندی پر عمل، یہی ان کی ساری کائنات تھی. تو بہت عظیم المرتبہ، بہت عظیم مرتبہ صحابی ہیں. اور حضرت معاذ بن جبل بہت فقیہ اور بڑے، یعنی فیصلہ کرنے میں بہت اللہ نے ان کو صلاحیتیں عطا کی تھیں، دماغی صلاحیتیں. انٹیلیجنٹ تھے، بہت زیادہ انٹیلیجنٹ تھے یہ. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بے پناہ پیار کرتے تھے، بے پناہ محبت تھی ان کو. ان کے حالات ان کے پڑھنے کے بھی قابل. مدینہ شریف کے تھے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں فرمایا تھا کہ تم یمن میں جاؤ، لیکن جب تم واپس آؤ گے تو تم مجھے دیکھ نہیں سکو گے. آپ نے پہلے بتا دیا تھا کہ میں دنیا سے تمہارے واپس آنے سے پہلے پردہ کر جاؤں گا. تو بہت سی ان کے حالات زندگی ہیں. تو یہ دونوں اس حدیث سے پاک راوی ہیں. کہتے ہیں اتق اللہ حیث ما کنت. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تم جہاں کہیں بھی ہو اللہ سے ڈرو. جہاں بھی، جس حال میں بھی ہو، جہاں بھی ہو، گھر میں ہو، باہر ہو، بزنس میں ہو، کرسی عدالت میں ہو، جو بھی تمہاری حالت ہے، جہاں بھی ہو اللہ کا خوف اپنے دل میں رکھو. یہی وہ چیز ہے جو انسان کو راہ حق پر رکھتی ہے، اللہ کا خوف. وَأَتْبِعِ السَّيِّئَةَ الْحَسَنَةَ تَمْحُوهَا. اگر کوئی غلطی ہو جائے، کوئی کام خلاف اولا، خلاف شریعت کوئی ہو جائے، انسان سے امکانات سارے موجود ہیں، تو اس کو پھر ایک نیکی کے ساتھ ریپلیسمنٹ کرو. اسی لیے ہمارے کلچر میں ایک بات تھی کہ لوگ یہ جو جمعے کے دن مسجد میں کوئی چندہ دیتے ہیں نا، یہ ویسے نہیں دیتے ہیں. اصل میں اس کے پیچھے ایک تصور ہے، اور یہ ہمارے کلچر میں تھا. اس مسلمان کلچر میں یہ چیز باقی تھی. آہستہ آہستہ چونکہ مسلمان اسلام سے بہت دور جا رہے ہیں، تو ان کا کلچر بھی کمزور ہے کہ آدمی پورا ہفتہ کوئی نہ کوئی غلطی کرتے. لوگ، ہمارا کلچر یہ تھا کہ اور کچھ نہیں، نہ تو مسجد میں جا کر کچھ پیسے دے دو کہ ہفتے کے جو کچھ ہم سے غلطیاں کمیاں ہوئی ہیں تاکہ اللہ تعالیٰ ان کو معاف فرما دے. مسجد میں چندہ دینے کا یہ ہم سبب ہے. اسی طرح
اگر قرآن پاک یہ ایک مسئلہ جو مسئلہ کہ بھائی کا مسئلہ یہ ہے، اس کا دلیل یہ حدیث پاک، اگر گر جائے تو کیا کرے؟ بھائی شریعت نے فرمایا تم اس کی جگہ ایک نیکی کرو، اگر کوئی غلطی ہو جائے اس کی جگہ ایک دوسری نیکی کرو، وہ نیکی اس برائی کو مٹا دے گی۔ حضرت امام غزالی علیہ الرحمٰن ہے، آپ نے فرمایا کہ جس انسان کو نماز پڑھنے میں اس کا دل نہیں لگتا، خیالات آتے ہیں، وہ کیا کرے؟ تو آپ نے فرمایا یہ سوچے کہ 4 فرض ہیں نا، 4 فرض، تو 2 رکعتیں تو آپ نے بڑی توجہ کے ساتھ پڑھی ہیں، لیکن 2 رکعتوں میں خیالات آئے ہیں، تو اس کا علاج یہ ہے کہ آپ 2 نفل پڑھیں ایکسٹرا۔ آج جب اگر نماز کے بعد جن 2 رکعتوں میں آپ نے خیالات زیادہ آئے نا، اس کے پڑھیں گے تو کل شیطان بھاگے گا، شیطان آپ کا پیچھے چھوڑ دے گا، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اصول کیا بیان کیا ہے کہ جب ایک کوئی انسان سے غلطی ہو تو اس کی جگہ ایک نیکی کرے۔ روزہ رکھ کر، نماز پڑھ کر، صدقہ دے کر، اسی طرح کوئی بھی غلطی ہو جائے تو اس کے مقابلے میں ایک نیکی کر لو، بیلنس ہو جائے گا، اور وہ جو نیکی ہے نا وہ اس برائی کو مٹا دیں گے۔ یہی طریقہ ہے۔ اگر جو بھی انسان کے معمولات ہیں، جو بھی نیکی کے کام ہیں، ان میں اگر کوتاہی ہو تو اس کا علاج یہی ہے کہ اس کے بدلے میں کچھ نفلی کام کر لو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے روز سب سے پہلے اللہ تعالیٰ فرائض کا حساب لے گا۔ میں تمہاری نماز کے جو فرض ہے تم نے صحیح ادا کی ہے، پڑھی ہے نماز، ٹھیک ہے، زکوٰۃ دی ہے، اسی رمضان کا روزہ رکھا ہے، فرائض کا حساب اللہ تعالیٰ سب سے پہلے لے گا۔ اب اگر فرائض میں کمی ہوئی، کوئی ایسی نماز ہم نے پڑھی کہ جیسے سارے خیالات ہی باہر کے، اور بہت مشکل کام ہے یہ، کوئی آسان کام نہیں ہے نماز پڑھنا، کیوں ہزاروں خیالات انسان، تو جب فرائض میں کمی ہوگی نا تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرمائے گا کہ اس کے نامہ اعمال میں کوئی نوافل ہیں، تو فرشتے عرض کریں گے ہاں یا اللہ پاک اس نے کچھ نفلی عبادت بھی کی، تو فرمایا اللہ تعالیٰ فرائض کی کمی کو نوافل کے ساتھ پورا فرما دے گا۔ فرائض کی کمی کو نوافل کے، مثلا ایک انسان نے زکوٰۃ دی تو دی لیکن کوئی کمی بھی رہ گئی اس کی، تو اللہ پاک فرمائے گا اس نے زکوٰۃ کے علاوہ کوئی صدقہ بھی دیا ہوا ہے، تو جی دیا ہے، تو فرمایا اس صدقے کو اللہ تعالیٰ زکوٰۃ کی جگہ پر قبول فرما لے گا، اس بندے کا چھٹکارا ہو جائے گا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جب بھی تم سے کوئی غلطی ہو جائے نا، خطا ہو جائے، کوئی سیئہ کو برا کام ہو جائے، تو اس کی جگہ کہ نئے کام کرو۔ وَخَالِقِ النَّاسَ بِخُلُقٍ حَسَنٍ، اور لوگوں کے ساتھ جب بھی بات کرو، جب بھی ڈیل کرو تو اچھے طریقے سے کرو۔ یہ بنیادی حکم، اسلام کی بنیادی تعلیمات میں سے یہ تعلیم ہے کہ کسے باشد، اللہ پر فرمایا قولوا للناس حسنا، یہاں پر نہیں ہے اللہ پر فرمایا قولوا للمؤمنین حسنا، قولوا للمسلمین حسنا، یہ خدا نے یہ نہیں فرمایا کہ مومنوں سے اچھی باتیں کیا کرو، نہیں، فرمایا کوئی بھی انسان ہے، وہ مسلمان ہے یا کافر ہے، تمہارا رشتہ دار ہے یا غیر رشتہ دار، جب بھی بات کرو تمہارے منہ سے اچھی گفتگو نکلنی چاہیے۔ اخلاقیات میں زبان سب سے آگے ہے، یوں تو باقی اعمال، ہاتھ کے ساتھ بھی اخلاقیات کا تعلق ہے، پاؤں کے ساتھ بھی اخلاقیات کا تعلق ہے، نظر کے ساتھ بھی، لیکن سب سے زیادہ اخلاقیات کا تعلق انسان کی زبان سے ہے۔ اور میں کل ہی حدیث پاک پڑھ رہا تھا کہ جو انسان اس زبان کو لوگوں کی غیبت میں، گالی گلوچ میں، لوگوں کی عزتیں اچھالنے میں استعمال کرے گا تو خدا تعالیٰ جہنم کے کتے اس پر مسلط فرمائے گا، جو اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیں گے۔ فرمایا تو لوگوں کی عزتیں تار کیا کرتا تھا اپنی زبان کے ساتھ، اس کی زبان کو کینچی کی طرح چلاتا تھا۔ ہاں، وہ شیخ سعدی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا بڑا مشہور شعر ہے گلستان میں، زباں بریدہ بکنجے نشستہ سمم بکمن، بے از کسے کہ زبانش
نہ باشد اندر حکم۔ شیخ سعدی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں انسان کی زبان کٹی ہوئی ہوں، آنکھیں اندھی ہوں، کان بہرے ہوں، انسان ایک مکان کے یا کمرے کے کسی کونے میں پڑا ہوا ہو، اندھا، بہرا، گنگا انسان، اس انسان سے بہتر ہے کہ جس انسان کی زبان اس کے کنٹرول میں نہیں ہے، جس کی زبان بے ہنگم ہے نا، جو چاہے وہ اس کے منہ سے بکتا پھرے، اس انسان سے وہ اندھا انسان بہتر ہے۔ اور تمہیں یہ شیخ سعد نے، باقی علماء نے بھی یہی باتیں لکھی ہیں۔ کیوں بہتر ہے جی؟ انسان اندھا ہے نا، بہرا ہے، گنگا ہے، ٹھیک ہے، ایک کونے میں پڑا ہوا ہے، فرمایا بہتر کیوں ہے؟ فرمایا اس لیے کہ اس انسان کی عاقبت محفوظ ہے۔ بہتر اس لیے کہ اس کی عاقبت محفوظ ہے۔ قیامت کے دن خدا تعالیٰ اس کو یہ نہیں پوچھا کہ تو نے آنکھیں غلط کیوں نہیں استعمال کی، کیونکہ آنکھیں تو تھی نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ اسے یہ نہیں پوچھے گا کہ تو نے کانوں کو غلط استعمال کیوں کیا، چونکہ اس کے کان تھے ہی نہیں، سنتا ہی نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ اس انسان سے یہ نہیں پوچھے کہ تو نے زبان کو غلط کیوں استعمال کیا، مگر جس انسان نے کان کو غلط استعمال کیا ہے، آنکھ کو غلط استعمال کیا ہے، زبان کو غلط استعمال کیا ہے، پاؤں ہاتھ کو غلط استعمال کیا ہے، شرمگاہ کو غلط استعمال کیا ہے، اللہ تعالیٰ اسے بہت شدید پوچھے گا۔ یوں نہیں پوچھے گا پڑھیں حدیثیں، میں نے کل ہی بھی بالکل کل میں یہ فرمایا، جو انسان دوسرے انسانوں کے بارے میں نیگیٹو باتیں کرتا ہے، فرمایا جہنم کے کتے اس پر مسلط کیے جائیں گے اور ادھیڑیں گے کتے اس کو۔ معمولی بات ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اچھا نبی کریم رف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم افصح العرب افصح الناس ہیں۔ نبی سمجھے کائنات میں زیادہ فصیح نہ خدا نے کوئی انسان پیدا کیا ہے نہ کہ پیدا کرے گا، نہ نبی سمجھے زیادہ فصیح انسان کوئی کائنات میں ہوا ہے نہ کبھی ہوگا۔ اور یہ جو فصاحت و بلاغت ہے نا، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا ہے کہ اللہ رب العزت نے مجھے کچھ ایسی خصوصیات عطا کی ہیں جو اللہ تعالیٰ نے کسی بھی اپنے نبی کو نہیں دی، یہ صرف مجھ میں ہے، یہ فضیلتیں میری ہیں۔ ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ اللہ پاک نے مجھے جوامع الکلم بنایا ہے، مجھے فصیح و بلیغ زبان عطا کی ہے۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کوئی لفظ استعمال فرماتے ہیں نا، تو اس کے اندر ایک معنی کا سمندر ہوتا ہے۔ اس حدیث پاک میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تو نہیں فرمایا خالق المؤمنین بخلق حسن، مسلمانوں کے ساتھ اچھی طریقے سے بات کرنی ہے بھائی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مومن کا لفظ نہیں استعمال فرمایا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمان کا لفظ نہیں بولا، رشتہ دار کا لفظ نہیں بولا، الناس کا لفظ ہے۔ خالق الناس، لوگوں کے ساتھ اچھی بات کرو۔ لوگوں میں رشتہ دار بھی شامل ہیں، غیر رشتہ دار بھی شامل ہیں، مسلمان بھی شامل ہیں، غیر مسلم بھی شامل ہیں، اپنے بھی شامل ہیں، بیگانے بھی شامل ہیں، کوئی بھی کسے باشد، کوئی بھی انسان ہو، جب بھی اس سے بات کرو تو خوبصورت طریقے سے بات کرو۔ اچھا اب خوبصورت کا میں آخری بات عرض کر ختم۔ بعض لوگ تو ہم تو بڑی خوبصورت بات کرتے ہیں، اور بھائی خوبصورت کا بات کا تعین بات کرنے والا نہیں کر سکتا، خوبصورت بات کرنے کا تعین سننے والا کرے گا۔ اگر اس کی بات سے اس کے دل کو ٹھیس پہنچتی تو وہ بات خوبصورت ہوگی جی۔ مثلا میں آپ سے بات کر رہا ہوں اور میری بات سے آپ کا دل زخمی ہو رہا ہے تو یہ بات میری خوبصورت نہیں ہے۔ خوبصورت وہی بات ہوتی ہے کہ جس سے کسی کا دل زخمی نہ ہو، وہی خوبصورت۔ ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، قرآن مقدس میں اللہ رب العزت نے فرمایا لوگوں کو دین کی طرف بھی بلاؤ نا، تو اس دین کی طرف بلاتے وقت اپنی زبان کو اچھا رکھو، اچھے الفاظ کے استعمال کرو۔ تمہارے چہرے کے اتار چڑھاؤ بڑے اچھے خوبصورت ہونے چاہیے۔ اللہ رب العزت ہارون الرشید کے زمانے میں ایک آدمی، ایک مولوی صاحب نا ہارون الرشید کے ساتھ آ کر بڑی کرخ لہجے میں بات کرنے لگے اور بڑے سخت۔ وہ ہارون الرشید بڑا دانا بینا آدمی تھا،
اور عربی زبان کا بہت ماہر انسان تھا۔ تو اس نے کہا یار بات یہ ہے، تو نے جو مجھے نیکی کی باتیں بتائی ہیں نا، پر مگر ایک بات یاد رکھ لو، بھیجنے والے سے جس نے تجھے بھیجا نا، وہ بھیجنے والا بہتر ہے، اور جانے والے سے تجھ سے جانے والا بہتر تھا، اور جس کے پاس بھیجا نا وہ مجھ سے بدتر تھا۔ بھیجنے والا تیرے بھیجنے والے سے بہتر، جانے والا تجھ سے بہتر، جس کے پاس بھیجا مجھ سے بدتر تھا۔ جب خدا نے وہاں اجازت نہیں یہ زبان استعمال کرنے کی، تو تجھے کیسے اجازت دی جا سکتی ہے؟ وہ بات کہنے لگے سمجھا نہیں۔ اس نے کہا بھیجا خدا تعالیٰ نے، خدا تعالیٰ سے بہتر کون ہے کائنات میں؟ بھیجا اپنے دو نبیوں کو، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کو، تو یقیناً ان سے بہتر نہیں ہے۔ اور بھیجا فرعون کے پاس، تو یہ یقینی بات ہے میں فرعون سے تو بہتر ہی ہوں نا۔ وہ کہتا انا ربکم الاعلیٰ، میں یہ تو نہیں کہتا میں علی ایمان میں سے ہوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو امتی ہوں، غلام ہوں، نبی پاک کی آل میں سے ہوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے میرا تعلق ہے، تو میں اس سے تو بہتر ہی ہوں نا۔ تو اللہ پر فرمایا فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا، اپنے دونوں نبیوں سے کہا جاؤ فرعون کو جا کر کہو یہ جو تو کفر و شرک کرتا ہے اس کو چھوڑ دے، لیکن یہ اس بات کا خیال رکھنا کہ جب فرعون سے بات کرو نا تو نرم لہجے میں کرنا۔ تو فرعون نے کہا خدا نے فرعون کے ساتھ ساتھ بات کرنے کی اجازت نہیں دی، تو کون ہوتا ہے سخت لہجے میں تبلیغ کرنے والا؟ جب فرعون کو ساتھ اللہ رب العزت نے اجازت نہیں دی سختی کرنے کی، تو تم کیسے؟ اس لیے تبلیغ کے معاملات میں بھی الفاظ کا چناؤ، چہرے کا اتار چڑھاؤ، آواز کا زیر و بم، یہ بڑا مناسب ہونا چاہیے۔ یاد رکھ لیں، یہ بالکل ایسی تبلیغ اس طرح قبول نہیں کرتا، وہ پھر باتیں لمبی ہو جائیں گی۔ مولانا روم علیہ الرحمۃ نے فرمایا ایک آدمی نا نیا نیا مسلمان ہوا، نیا نیا مسلمان ہوا تو مسجد میں ایک کرخت آواز والا آدمی تھا، بڑا نمازی پرہیزگار۔ انہوں نے کہا جی میں اذان پڑھوں گا۔ بعض لوگوں کو شوق ہوتی ہے اذان پڑھنے کی، اہلیت ہوتی نہیں ہے، تو لوگوں نے کہا اس کو ٹال مٹول سے کام لیتے رہے، اور لوگ ایسے احمق ہوتے ہی ہیں، ٹال مٹول سے کام لیتے رہے۔ لیکن اتفاق ایسا ہو گیا کہ اس دن لوگوں نے کہ چل یار یہ روزہ کہتے، روزہ نہیں کہتا ہے، میں اذان پڑھوں گا، جس کو اذان کی اجازت دے دیتے ہیں۔ اس کی آواز بڑی بری تھی، بدی آواز تھی۔ آواز تو اللہ کی عطا ہوتی ہے نا جی۔ اتفاق ہے کہ جو نیا مسلم تھا وہ پہلے دن مسجد میں آیا۔ اتفاق کیسے ہو گیا؟ وہ پہلے دن مسجد میں آیا، اور ادھر یہ جناب اذان پڑھنے لگے۔ وہ نیا مسلم تو اس نے پوچھا جناب یہ کیا ہے؟ وہ کسی نے بتایا یہ اللہ کی طرف بلانے والا ہے۔ اس نے کہا ایسے اسلام سے اللہ کی پناہ، میں کافر ہی اچھا ہوں۔ بات سمجھے؟ مولانا نے فرمایا دیکھو کس چیز نے ایک انسان کو اسلام سے دوبارہ کفر کی طرف پھیر دیا، ایک بیوقوف کی حماقت نے، کہ وہ بڑا شوق سے میں اذان پڑھوں گا، حالانکہ اس کی آواز اذان کے مقابل نہیں تھی۔ اذان بھی پڑھو، خوبصورت لہجے میں پڑھو۔ تو مقصد مولانا نے یہی بتایا ہے بیوقوفو، اسلام کی تبلیغ بھی جب کرو نا تو خوبصورت لہجے میں کرو، ہر چیز کا خیال رکھو۔ تمہیں پتہ ہے یہ سننے والے کون ہیں؟ سارے عقل مند ہوں گے، ہر آدمی عقل مند تو نہیں ہے۔ ہاں ان انسانوں میں کوئی ایسا بھی ہو سکتا ہے جو تمہاری شکل کو ناپسند کرتا ہو۔ اسی لیے علماء کے لیے حکم ہے، باقاعدہ درس نظام پڑھایا جاتا ہے، جب بھی یہاں تو خوبصورت چہرہ بنا کر، امامہ باندھ کر، تیل لگا کر، داڑھی کو کنگا کر کے، بہترین لباس، اور خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بہترین لباس پہنا کرتے تھے، خوبصورت لباس، اعلیٰ ترین لباس۔ باتیں پھر لمبی ہو جائیں گی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اعلیٰ لباس، اور یہ ہماری کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ اعلیٰ لباس پہننا یہ میری ضرورت نہیں ہے، یہ دیکھنے والوں کا حق ہے۔ مثلا میں صوفی بن جاؤں، بات سنیں، پھر لمبی ہو جائیں گی۔ میں ادھر بیٹھتا ہوں، 100 آدمی، 50 آدمی، جتنے بھی آدمی آتے ہیں،
میں بہت اپنے آپ کو سنی، میں تو میرا دنیا کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، میں پھٹا پرانا لباس پھٹا پرانا ماموں پہن لو۔ علماء کہتے ہیں تو صوفی ہے نا، تو بنتا پھر تو بن، لیکن جب عوام کے سامنے جانا یہ لباس نہ پہن، کیونکہ عوام تجھے اچھے لباس میں دیکھنا چاہتے ہیں۔ تیرا لباس کا اچھا ہونا یہ تیری چوائس نہیں ہے، یہ ان کی چوائس ہے، اور وہاں پر تیرے پاس کوئی علم نہیں ہے کہ تجھے نہیں پتہ کہ ان میں سے کوئی آدمی کیا پسند کرتا ہے، نہیں کیا پسند کرتا۔ وہ ہر ایک آدمی اچھی چیز کو پسند کرتا ہے، اس لیے علماء کو حکم ہے کہ جب بھی ممبر پر بیٹھیں، جب بھی عوام کے سامنے آئیں، خوبصورت لباس پہن کر آئیں، خوبصورت، چہرے کا تار چڑھاؤ، داڑھی کا، یہ ہر چیز مناسب ہونی چاہیے۔ وجہ یہ ہے، فرمایا یہ کس کا حق ہے؟ یہ امام خطیب کا حق ہے اچھا لباس پہننا، یہ عوام کا؟ فرمایا یہ عوام کا حق ہے، تیری ڈیوٹی ہے، ان کا حق ہے، وہ تجھے اچھی شکل میں دیکھنا چاہتے ہیں۔ اسی لیے جب کسی کے گھر میں مہمان جاؤ، کسی مجلس میں جاؤ، اچھا لباس پر پہن، یہ باقاعدہ کتابوں میں یہ بحث ہے کہ اب اچھا لباس پہننا میری چوائس ہے، فرمایا تیری چوائس نہیں ہے۔ تیری چوائس ہو نا تو پھر اب یہ نہ کہ یہ ان کی چوائس ہے۔ عوام جس کے پاس تو جا رہے ہیں وہ چاہتا ہے کہ ہمارے پاس جو انسان ہے نا اچھے لباس میں ہے، ان کے مطابق لباس، ہاں یہ ضرور ہے کہ بھائی شریعت کے مطابق ہونا چاہیے۔ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔